روزہ، شکر اور تقوی کی تربیت۔ قرآن کی سورہ نمبر 2 میں صوم رمضان کے احکام آئے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح وہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بنو۔ گنتی کے چند دن، پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اسے بمشقت برداشت کر سکیں تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو شخص مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ بس تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ البقرہ آیت 183 تا 185۔ روزہ بیک وقت دو چیزوں کی تربیت ہے: ایک شکر اور دوسرے تقوی۔ کھانا اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر عام حالات میں آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ روزے میں جب آدمی دن بھر ان چیزوں سے رکا رہتا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد شدید بھوک پیاس کی حالت میں وہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس تجربے سے آدمی کے اندر اپنے رب کے شکر کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف روزہ آدمی کے لیے تقوی کی تربیت ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی میں خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، وہ ان چیزوں سے روکا رہے جن سے خدا نے اس کو روکا ہے، اور وہ وہی کرے جس کے کرنے کی خدا نے اس کو اجازت دی ہے۔ روزے میں صرف رات کو کھانا اور دن کو کھانا پینا چھوڑ دینا گویا اللہ کو اپنے اوپر نگراں بنانے کی مشق ہے۔ مومن کی پوری زندگی ایک قسم کی روزہ دارانہ زندگی ہے۔ رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر چند چیزوں کو چھوڑا کر آدمی کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ ساری عمر کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے رب کو ناپسند ہیں۔ قرآن بندے کے اوپر اللہ کا انعام ہے، اور روزہ بندے کی طرف سے اس انعام کا عملی اعتراف۔ روزے کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے قابل بناتا ہے، اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں متقیانہ زندگی گزار سکے۔ روزہ رکھنے سے دل کے اندر نرمی اور شکستگی آتی ہے۔ اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کیفیتوں کو محسوس کر سکے جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ روزے کی پرمشقت تربیت آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ کی شکر گزاری میں اس کا دل تڑپے، اور اللہ کے خوف سے اس کے اندر کپکپی پیدا ہو۔ جب آدمی اس نفسیاتی حالت کو پہنچتا ہے، اسی وقت وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر ایسا شکر ادا کرے جس میں اس کے دل کی دھڑکنیں شامل ہوں۔ وہ ایسے تقوی کا تجربہ کرے جو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ وہ اللہ کو ایک ایسے بڑے کی حیثیت سے پائے جس میں اس کا اپنا وجود بالکل چھوٹا ہو گیا ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اور قرآن کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو ایک مشن دیتا ہے، دعوت اللہ کا مشن۔ اس دعوتی مشن کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے صبر و تحمل کی لازمی طور پر ضرورت ہے۔ روزہ اسی صبر کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر الصبر۔ البیہقی جلد 2 صفحہ 305۔
دعوت اللہ کا مشن صرف وہی لوگ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں جو اس کو یک طرفہ صبر کے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہوں۔ روزہ آدمی کے اندر اسی یک طرفہ صبر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس طرح روزے کا تربیتی مہینہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ دعوت اللہ کے مشن کو چلائے اور اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکے۔ کتاب صوم رمضان، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 1۔